شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کی یہ 3 آیتیں دنیا کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی نماز پڑھو یہ آیتیں لازمی پڑھو۔ محترم ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی یہ بات پسند کرتا ہے کہ جب وہ اپنے گھر واپس آئے تو اپنے گھر میں 3 فروا حاملہ اونٹنیاں پائے؟ تو ہم نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ 3 آیات اپنی نماز میں پڑھتے ہیں تو وہ اس کے لیے 3 موٹی حاملہ اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ اسی طرح ان آیات کی فضیلت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں اور وہ بہت پاکیزہ ہے، یعنی تم جتنا ان آیات کو پڑھو گے اللہ اتنے ہی محلات تمہیں عطا فرمائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جو 50 بار یہ آیات پڑھے گا اللہ تعالیٰ 50 سال کے گناہ معاف کر دے گا۔ ارشاد خدا بندی ہے، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اس آیت میں بڑی بلاغت و حکمت ہے کہ ایک ایسی چیز جو نفس پر شاق اور دشوار ہے، جس کے لیے بڑی ہمت کی ضرورت ہے، اس کی بنیاد ایمان کو بنایا گیا ہے۔ اس لیے پہلے ایمان کا تذکرہ کیا گیا کہ اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو، اللہ تعالیٰ کی تمام باتوں کو قبول کرنے کا عہد کر چکے ہو اور دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے ہو اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر چکے ہو۔ وہ ہمارا مالک ہے، ہمارا حاکم ہے، جو حکم دے گا ہم اس پر عمل کریں گے۔ ہمیں اس سے مطلب نہیں کہ اس میں کچھ مزہ ملے گا یا نہیں، دنیاوی فائدہ ہوگا یا نہیں، وہ آسان ہے یا مشکل ہے، غرض اس سے کوئی بحث نہیں۔ جب ہم نے اللہ تعالیٰ کی غلامی قبول کر لی، اس کی بندگی کا طوق اپنے گلے میں ڈال لیا اور اعلان کر دیا کہ ہم تو حکم کے بندے ہیں، جو وہ حکم دے گا ہم اسی پر عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی حکیمانہ ذات ہی اس حکم کو اس طرح شروع کر سکتی ہے، ورنہ دنیا کے جو قوانین ہیں، جن باتوں کا حکومتیں اعلان کرتی ہیں، ان میں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ کرو گے بچ جاؤ گے، اس پر عمل نہ کرو گے تو سزا پاؤ گے وغیرہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حالانکہ وہ حکم مطلق ہے، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے ہیں، وہ بھی اس طرح کم دے سکتے ہیں، ان کا حق تھا، لیکن فرمایا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم تمام مسلمانوں کی قوت ایمانی کو آواز دی ہے، قوت ایمانی کو جگایا اور اس کو بنیاد بنایا ہے۔ اے وہ لوگو جو اس بات کا عہد کر چکے ہو کہ ہم ہر بات مانیں گے اور ہم تو حکم کے بندے ہیں، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ فطرت انسانی کو بنانے والے اور اس کی رعایت کرنے والے بھی ہیں، کسی مجبوری سے نہیں بلکہ اپنی حکمت اور اپنی رحمت سے، کہ جب وہ کسی بات کا حکم دیتے ہیں تو اس بات کے لیے زمین تیار کر دیتے ہیں تاکہ انسان اس کو آسانی سے قبول کر سکے۔ اس لیے انسان کی فطرت ہے کہ جو چیز اس کو انوکھی اور نرالی معلوم ہوتی ہے اس سے گھبراتا ہے اور چونک اٹھتا ہے کہ اچھا یہ بھی کرنا ہوگا، لیکن جب اس کو معلوم ہو جائے یہ ہوتا آیا ہے، لوگ کرتے آئے ہیں، تو پھر وہ اس کو سنتا ہے، خوشگواری کے ساتھ مانتا اور آسانی کے ساتھ تابعداری کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ، اے لوگو تمہارے پاس ایک ایسی چیز آئی ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک نصیحت ہے اور دلوں کی بیماری کے لیے شفا ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا سامان ہے۔ اس آیت میں قرآن پاک کی 3 خوبیوں کا ذکر فرمایا ہے: 1 سامان نصیحت، 2 شفا ہونا، 3 ہدایت اور رحمت۔ 1 سامان نصیحت موعظۃ کے معنی ہے ایسی چیزوں کا بیان کرنا جن کو سن کر انسان کا دل نرم ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف جھک جائے، انسان کی غفلت کا پردہ چاک اور آخرت کی فکر سامنے آ جائے۔ قرآن کریم اول سے آخر تک اس موضع حسنہ اعلیٰ درجے کی واعظ و نصیحت پر مشتمل ہے۔ اس میں ہر جگہ وعدے کے ساتھ وعید، ثواب کے ساتھ عذاب، دنیا و آخرت میں فلاح و کامیابی کے ساتھ ناکامی اور گمراہی وغیرہ کا ایسا ملا جلا تذکرہ ہے کہ جس کو سن کر پتھر بھی پانی ہو جائے۔ نیز قرآن کریم کا انداز بیاں ایسا اچھوتا اور نرالا ہے جو دلوں کا کایا پلٹنے میں بے نظیر ہے۔ 2 شفا ہونا، قرآن کریم دلوں کی بیماری، کامیابی کا علاج اور صحت و شفا کا نسخہ، اکسیر نہایت مفید دوا ہے۔ کیا قرآن ہر بیماری کے لیے شفا ہے؟ اس بارے میں علماء مفسرین کے 2 قول ہیں۔ پہلا قول، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا،
قرآن خاص دلوں کی بیماری کے لیے شفا ہے، جسمانی بیماریوں کا علاج نہیں۔ دوسرا قول، دیگر علماء مفسرین فرماتے ہیں قرآن ہر بیماری کے لیے شفا ہے، خواہ قلبی اور روحانی ہو یا بدنی اور جسمانی۔ یاد رکھیے روحانی بیماریوں حسد، کینہ، تکبر، بخل، خود پسندی اور دنیا کی محبت وغیرہ کی تباہی انسان کے لیے جسمانی بیماریوں سے زیادہ شدید ہے، اور اس کا علاج بھی ہر شخص کے بس کا نہیں۔ اس لیے اس جگہ ذکر صرف قلبی اور روحانی بیماریوں کا کیا گیا ہے۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ جسمانی بیماریوں کے لیے شفا نہیں ہے۔ روایات حدیث، علماء امت کے لیے بے شمار تجربات اس پر شاہد گواہ ہیں کہ قرآن کریم جیسے قلبی امراض کے لیے اکسیر اعظم ہے، اسی طرح وہ جسمانی بیماریوں کا بھی بہترین علاج ہے۔ حضرت واصلہ بن استقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بیان کیا کہ میرے حلق میں تکلیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی یہی فرمایا، قرآن پڑھا کرو۔ تجربات و مشاہدات سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی مختلف آیتیں مختلف جسمانی امراض کے لیے بھی شفا ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ نزول قرآن کا اصل مقصد قلب و روح کی بیماری کو ہی دور کرنا ہے، اور ضمنی طور پر یہ جسمانی بیماریوں کا بھی بہترین علاج ہے۔ جو لوگ قرآن کریم کو صرف جسمانی بیماریوں کے علاج یا دنیاوی حاجات ہی کے لیے پڑھتے پڑھاتے ہیں، نہ روحانی امراض کی اصلاح کی طرف دھیان دیتے ہیں، نہ قرآن کی ہدایات پر عمل کرنے کی طرف توجہ کرتے ہیں، ایسے ہی لوگوں کے لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ مرحوم نے فرمایا ہے، یعنی تم نے قرآن کی سورۃ یاسین سے صرف اتنا ہی فائدہ حاصل کیا کہ اس کے پڑھنے سے موت آسان ہو جائے، حالانکہ اس سورت کے معنی اور حقائق و معارف میں غور کرتے تو اس سے کہیں زیادہ فوائد و برکات حاصل کر سکتے تھے۔ 3، ہدایات و رحمت۔ قرآن کریم انسان کو حق کے راستے اور یقین کی طرف دعوت دیتا ہے، اور انسان کو بتلاتا ہے کہ پوری کائنات اور خود اس کے نفوس میں اللہ تعالیٰ نے جو عظیم نشانیاں رکھی ہیں ان میں غور و فکر کرو تاکہ تم ان سب چیزوں کے خالق و مالک کو پہچانو۔ پھر قرآن مجید ہدایت و رحمت تو سبھی کے لیے ہے، لیکن چونکہ اس سے اہل ایمان ہی مستفید ہوتے ہیں اور اسے اپنے لیے ہدایت اور رحمت کا ذریعہ بنا لیتے ہیں، اس لیے خصوصیت کے ساتھ ان کے لیے ہدایت اور رحمت ہونے کا ذکر فرمایا۔ قرآن پاک کا کلام ہے، یقیناً تلاوت قرآن کی بے شمار برکتیں ہیں۔ قرآن کریم انتہائی اثر انگیز کلام ہے جسے سن کر خوف و خشیت کے پیکر لوگوں کے دل دہل جاتے ہیں، اور وہ عذاب الہی پر مشتمل آیات سن کر خوب گریہ وزاری کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن غم کے ساتھ نازل ہوا، لہٰذا جب تم اس کی تلاوت کرو تو غم ظاہر کرو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت میں خوب رویا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر موجود تھے، آپ نے مجھ سے ارشاد فرمایا، میرے سامنے تلاوت کرو۔ میں نے عرض کی، میں آپ کے سامنے کیا پڑھوں؟ آپ پر ہی تو قرآن نازل ہوا ہے۔ ارشاد فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ کسی دوسرے سے سنوں۔ یہ حکم سن کر میں نے سورۃ النساء کی تلاوت شروع کی۔ جب میں اس آیت پر پہنچا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو کیسی ہوگی جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں اور اے محبوب تمہیں ان سب گواہ اور نگہبان بنا کر لائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بس اتنا کافی ہے۔ میں نے چہرہ انور کی طرف دیکھا تو مقدس آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تو آپ کو اپنے آنسوؤں پر اختیار نہ رہتا، یعنی زار و قطار رویا کرتے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک بار امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان آیات کی تلاوت کی، بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور ہونا ہے، اسے کوئی ٹالنے والا نہیں۔ آیات سن کر آپ پر خوف خدا کے غلبے کے سبب ایسی رکت طاری ہوئی کہ آپ کی سانسیں ہی اکھڑ گئیں، اور یہ کیفیت کم و پیش 20 روز تک جاری رہی۔ حضرت زرادہ بن ابی اوفا رحمۃ اللہ علیہ نہایت عابد و زاہد اور خوف الہی میں ڈوبے ہوئے عالم با عمل تھے۔ تلاوت قرآن کے وقت وعید و عذاب کی آیات پڑھ کر لرزہ بار اندام بلکہ کبھی کبھی خوف خدا سے بے ہوش ہو جاتے تھے۔ ایک دن فجر کی نماز میں جیسے ہی آپ نے یہ آیات تلاوت کی، پھر جب سور پھونکا جائے گا تو وہ دن کڑا سخت دن ہے، اور آپ پر نماز کی حالت میں ہی خوف الہی کا اس قدر غلبہ ہوا کہ لرزتے کامتے ہوئے زمین پر گر گئے
اور آپ کی روح پرواز کر گئی۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کے معنی کو سمجھتے ہوئے اور خوب گریہ وزاری کرتے ہوئے تلاوت قرآن کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے رونا مستحب ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر بندوں کا طریقہ ہے کہ بلند مراتب پر پہنچنے کے باوجود بھی ان کی دلی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب ان کے سامنے کلام الہی کی آیات پڑھی جاتی ہے تو انہیں سن کر وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے رونے لگتے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ قرآن غم کے ساتھ نازل ہوا، جب تم اسے پڑھو تو رو، اور اگر رو نہ سکو تو رونے کی شکل بنا لو۔ روایت ہے کہ حضرت ابن عباس سے فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بوڑھے ہو گئے۔ فرمایا، مجھے سورۃ ہود، سورۃ واقعہ، سورۃ المرسلات اور اما یتساءلون اور اذا الشمس کورت نے بوڑھا کر دیا، یعنی ان صورتوں میں عذاب الہی کا ذکر ہے جن سے مجھے اپنی امت کی فکر ہے۔ مرکات امت کی استقامت بڑی مشکل چیز ہے جس کی فکر حضور کو ہے، اور جب سنتے ہیں وہ جو رسول کی طرف اترا تو ان کی آنکھیں دیکھو کہ آنسوؤں سے ابل رہی ہیں۔ جب حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نجاشی کے دربار میں جمع تھے اور مشرکین مکہ کا وفد بھی وہاں موجود تھا، تو اس وقت نجاشی نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی، کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب میں حضرت مریم رضی اللہ عنہما کا ذکر ہے؟ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، قرآن پاک میں ایک مکمل صورت حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف منسوب ہے۔ پھر سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ کی چند آیات تلاوت فرمائی اور نجاشی کی آنکھوں سے سیل اشک رواں ہو گیا۔ اسی طرح جب پھر حبشہ کا وفد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، جس میں 70 آدمی تھے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے سورۃ یاسین کی تلاوت فرمائی تو اسے سن کر وہ لوگ بھی زارو قطار رونے لگے۔ اس آیت میں ان واقعات کی طرف ارشاد ہے۔ انہی سب کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ جب یہ لوگ اس کو سنتے ہیں یا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا تو تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے ابل پڑتی ہیں، کیونکہ وہ حق کو پہچان گئے، اور وہ کہتے ہیں، اے ہمارے رب عز و جل، ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور ہم نے ان کے برحق ہونے کی شہادت دی، پس تو ہمیں حق کی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ دے اور ہمیں اس حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل فرما جو روز قیامت تمام امتوں کے گواہ ہوں۔ اور یہ بات انہیں انجیل سے معلوم ہو چکی تھی۔ ذکر الہی کے وقت عشق و محبت میں رونا اعلیٰ عبادت ہے، اسی طرح عذاب الہی کے خوف اور رحمت الہی کی امید میں رونا بھی عبادت ہے۔ بہت سے عاشقان قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے جھومتے ہیں، یہ قرآن حکیم سے لذت و سرور حاصل کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ صبح کی خوشگوار ہوا سے نرم شاخیں حرکت کرتی ہیں اور تلاوت کرنے والے رحمت الہی کی نسیم سے ملتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم خاموش رہیں تو رب کی نعمتیں، اس کی قدرتیں سوچوں، اور جب بولوں تو اللہ کی حمد و تلاوت، قرآن تبلیغ، لوگوں کی رہبری کروں۔ کوئی ناجائز بات منہ سے نہ نکالو، ہر دنیاوی گفتگو میں اللہ کا ذکر شامل رکھو۔ گناہ گار کو اللہ کے عذاب کا خوف ہو، نیکوکار کو اللہ کی ہیبت ہو۔ دوزخ سے نجات ذوق و شوق کا رونا اس سے افضل ہے، اس کی جزا انشاءاللہ جنت کی عطا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، آمین۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک انصاری مسجد قباء کے امام تھے۔ سورۃ فاتحہ کے بعد انہیں کسی بھی سورت کی قرات کرنی ہوتی تو وہ پہلے سورۃ اخلاص کی تلاوت کرتے تھے، پھر اس کے بعد کسی دوسری سورت کی قرات کرتے تھے۔ اسی طرح سے وہ ہر رکعت میں کیا کرتے تھے؟ ایک دن ان کے مقتدیوں نے اس بارے میں مجھ سے بات کی کہ آپ اس سورت سے قرات شروع کرتے ہیں، پھر آپ قرات کی حد تک اسی سورت کو کافی نہیں سمجھتے کہ اس کے بعد دوسری سورت کی بھی قرات کرتے ہیں، یا تو آپ صرف اسی کی قرات کر لیا کریں یا تو اسے چھوڑ کر دوسری سورت بھی پڑھ لیا کریں۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں اس سورت کی قرات نہیں چھوڑوں گا، اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہارا امام رہوں تو میں اسی طرح سے ہی کروں گا، اور اگر تمہیں میرا اس طرح سے قرات کرنا ناپسند ہے تو میں تمہاری امامت چھوڑ دوں گا۔ تو وہ لوگ انہیں اپنے درمیان سب سے اول سمجھتے تھے اور انہیں یہ بھی پسند نہیں تھا کہ ان کے علاوہ کوئی اور ان کا امام بنے۔ ایک دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے آپ کو ساری صورتحال اطلاع دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، اے فلاں، اپنے مقتدیوں کی بات ماننے سے تمہیں کیا چیز مانے ہے؟
اور تمہیں ہر وقت میں اس صورت کے لازم سمجھنے پر کیا چیز آمادہ کر رہی ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ مجھے اس صورت سے محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی محبت تمہیں جنت میں داخل کر دے گی۔ تو ناظرین، یہ 3 آیات سورۃ اخلاص کی آیتیں ہیں۔ ان آیات کو آپ لازمی پڑھیں، سورۃ اخلاص کو پڑھنے کی عادت بنا لیں، نماز میں پڑھیں، چلتے پھرتے پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں دور ہوں گی۔ یہ سورت اللہ کی محبوب سورت ہے۔ جو قرآن کی یہ سورت پڑھتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اللہ اسے جنت میں داخل کرتا ہے، اس دنیا میں بھی جنت اور آخرت میں بھی جنت۔ ناظرین، اب آپ نے ہر نماز میں سورۃ اخلاص کو لازمی پڑھنا ہے۔ ناظرین، سورۃ اخلاص کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ناظرین، ہر نماز کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ کی کرنی ہے۔ ناظرین، یہ آیات آپ کی قسمت کو چمکا دے گی، آپ کی مشکلات کو ختم کر دے گی، اور رزق کے ایسے وسائل پیدا ہوں گے کیا آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ آپ کی آنے والی نسلوں کے بھی مسائل حل ہو جائیں گے۔ پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، اللہ ایک بہت بڑی طاقت کا نام ہے۔ اللہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور وہی اللہ ہے جس نے چاروں دن کے اندر پوری زمین کو بنا دیا، اور اوپر سرسبز شاداب درخت لگائے، سمندر بنائے، پہاڑوں کو سجایا، اور آسمان اور زمین کے درمیان اللہ رب العزت نے پرندوں کو بولنے کا طریقہ سکھایا اور انہیں پرواز کرنے کا طریقہ سکھایا۔ 4 دن کے اندر اللہ نے زمین کو بنایا، اور 2 دن کے اندر آسمان چاند، سورج اور ستاروں سے مزین کیا۔ یہ سب کچھ کرنے والا صرف فقط ایک اللہ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہر چیز کی بادشاہت ہے۔ ہم اگر بات کر رہے ہیں تو اللہ کی طاقت سے کر رہے ہیں، آپ اگر میری بات سن رہے ہیں تو اللہ کی طاقت سے آپ سن رہے ہیں۔ جب تک ہمارا اس پر یقین پختہ نہیں ہوگا، اس کو پورے تہ دل کے ساتھ سوچیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، اور دل سے مکمل یقین نہیں کریں گے، تو پھر اس دنیا میں آپ کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ تب ہوگا جب دل سے آپ کو ماننا ہوگا اور یقین کو پختہ کرنا ہوگا۔ آپ تھوڑا سوچیں کہ میں کیسے بول رہا ہوں، تم کیسے سن رہے ہو۔ ہمارا بس ہے تو صرف بولنے کا، تو یا اگر اللہ نہ چاہے تو ہماری یہ طاقت سلب کر لی جائے۔ بولنے اور سننے والی، خدا نخواستہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کے بولنے اور سننے کی طاقت کو سلب کر لے تو یقین جانیے کہ دنیا کے تمام ڈاکٹر بھی اکٹھے ہو جائیں، تو دنیا کے سارے عامل اکٹھے ہو جائیں، جب تک اللہ تعالیٰ یہ چیز نہ چاہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ بہت بڑی طاقت کا نام ہے، اور اب تو دنیا کو اس چیز کا علم نہیں، یہ اپنا وقار کھو چکے ہیں لوگوں کے سامنے، اور کیا میں آپ کو کہوں، ضمیر بالکل مردہ کر چکے ہیں اور اپنے ضمیروں کو بیچ چکی ہیں۔ مشکلیں اپنا حل ساتھ لے کر آتی ہیں۔ بندے کو اللہ تعالیٰ پر توکل ہونا چاہیے۔ قبولیت تو بہت پہلے سے طے ہے، تمہارے لیے دیر تو بس اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا سننے کے لیے کی ہے، معجزے تو ہمیشہ سے تیار ہیں۔ تمہارے لیے بات کن کی اب صرف تمہارے مانگنے کے لیے رکی ہے۔ اللہ، ایک اللہ جس نے اتنی بڑی کائنات کو بنایا، اس کے سامنے آپ کو مانگنا آتا ہی نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے؟ صرف 2 چیزیں آپ درست کریں، 2 چیزیں۔ ایک تو اپنی نیت کو صحیح کر لو، اپنی نیت جو آپ کے اندر چیز ہے جس کا ہمیں بھی پتہ نہیں، پتہ کسی اور کو بھی نہیں۔ اگر آپ کی نیت آپ اچھی کر لیں گے تو خدا کی قسم آپ کے دلوں کے بھیدوں کو جاننے والی فقط اللہ کی ذات ہے۔ اللہ آپ پر اسی وقت کرم کے دروازے کھول دیں گے اگر آپ کی نیت اچھی ہوگی۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ اگر آپ کے اندر بے ایمانی ہے، غلط خیالات ہیں، بظاہر منہ سے اور کہتے ہیں، لوگوں کو چکر دیا ہوا ہے، لوگوں کے ساتھ فراڈ لگایا ہوا ہے، تو اللہ دلوں کے بھید جانتا ہے، تو پھر آپ ترقی کیسے کر سکتے ہیں؟ اور ترقی نہیں کر سکتے تو یہ ایک بڑی تفصیل بات ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ اپنی نیت جو ہے، ایک تو تہ دل سے اللہ کی ذات کو مانے، تہ دل سے اندر سے مانے۔ جب تک آپ کے اندر سے آپ کا دل نہیں بولے گا تو سب کچھ کرنے والی ذات صرف فقط ایک اللہ ہے۔ بیماری دینے والی اور بیماری سے نکالنے والی ذات صرف فقط ایک اللہ ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے، ان ڈاکٹروں کے پاس یا ان دوائیوں کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ اس حد تک چلے جائیں گے تو خدا کی قسم آپ کے ساتھ اللہ ہوگا تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو مایوس نہیں کر سکتی، آپ کو کوئی کسی قسم کا نقصان نہیں دے سکتا۔ اگر آپ کا اندر درست ہوگا،
آپ کے اندر اللہ کا یقین ہوگا تو یہ دنیا اللہ پاک آپ کے لیے مسخر کر دے گا، کیونکہ آپ اسی نبی کے نائب ہیں جو اللہ نے پوری کائنات کے اندر سارا کچھ اگر بنایا ہے تو فقط اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے دکھ درد اور تمام تر تکالیف اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے، ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں، اور مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔